دیکھو ایک زمانے میں جب لاہور میں انڈسٹری مر رہی تھی میں چیخے مار رہا تھا اس وقت بھی ان کو بول رہا تھا, لیکن اس وقت ایک امید تھی کہ یہ گواروں کے ہاتھ سے اگر انڈسٹری تباہ بھی ہو گئی تو پڑھے لکھے سنبھال لیں گے. لیکن نہیں منیف, اگر یہ پڑھے لکھوں کے ہاتھوں برباد ہو جاتی ہے پھر کون سنبھالے گا؟ یہ المیہ ہے. اس وقت ہم اس پرٹیکولر چیز سے دو چار. جو نئی منیف کا خلیل الرحمان قمر ہے نا, وہ صرف لفظوں کا بیپاری نہیں ہے, وہ تو بہت بڑا اکانومسٹ بھی ہے. الحمدللہ. وہ بہت بڑا سپیکر ہے, لوگ اس کو سنتے ہیں. الحمدللہ. تو آپ نے اپنے آپ کو صرف تحریروں تک محدود کیوں کر رکھا؟ میں عرض کرتا ہوں اس کی ریزن کیا تھی. یہ وہ جگہ تھی جہاں سے مجھے نظر آتا تھا میں کچھ کر جاؤں گا. اکانومی میں جس طرح کے ڈھکوسلے ہیں میرے ملک میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. مجھے بینک میں بیٹھ کے مکھی پہ مکھی مارنی تھی, سمجھے آپ؟ یا میں اکانومسٹ بھی ہو جاتا تو اکانومسٹ آر اٹیچ ٹو پولیٹیکل پارٹیز, وہ اسی کا ایک اسپوکس مین ہوتے ہیں. اکانومی تو بڑھ گئی نا ہماری. ہمارے جس پارٹی کا وہ اکانومسٹ ہی ہوتا ہے نا جس کو ہم نارملی وزیر خزانہ لگاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب یہ المیہ ہے. ابھی آپ جیسا بینکر لگایا ایک, کون ہے وہ؟ وزیر خزانہ جو ہمارے ہیں وہ حبیب بینک کے سم تھنگ پریزیڈنٹ تھے. عشرت. اورنگزیب کچھ نام ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا. پاپولر آدمی. دیکھیں پاپولر میں اس کو مانتا ہوں جس نے جو ملک و قوم کے لیے کچھ کرتا ہے, جو جماعت کے لیے کچھ کرتا ہے. از نو باڈی فور می, از نو باڈی. آپ کے یہاں تو پاپولیرٹی ذوالفقار علی بھٹو والی ہونی چاہیے نا. ہاں وہ پاپولر تھا. وہ پاپولر اپنی بہت ساری غلطیوں کے ساتھ جتنا بڑا وہ پیٹریوٹ تھا, سن آف سوائل تھا, وہ کم نصیب ہوگا آپ کو. اور اس کے بعد عمران خان, پیپلز پارٹی سے جو میرا کل سفر ہے وہ خان صاحب کی طرف ہے. بھٹو صاحب کے لیے لکھا کبھی کچھ؟ نہیں, کچھ نہیں لکھا. میں نے اپنے والد میں شوق میں چلا گیا جب 79 میں ان کو پھانسی ہوئی. اس المیہ سے میں بہت سال باہر نہیں نکلا. میں نے 3 سال کی عمر سے میں فوجی کو دیکھ کے سلیوٹ کیا کرتا تھا. ان 11 سالوں میں نے سلیوٹ نہیں کیا جس میں ضیاء الحق رائے. وہ میری تاریخ کا بدترین آدمی تھا جس نے میرے ملک کو آج اس قدر تباہی میں تک پہنچایا. کیا ایج تھی آپ کی بھٹو صاحب کی پھانسی کے وقت؟ I was 17 years. 16 and a half. وہ میری قوم کا بہت بڑا المیہ ہے. لیاقت علی کی شہادت کے بعد دوسرا بڑا المیہ جو ہے, بلکہ وہ لیاقت علی کی شہادت سے بھی زیادہ بڑا المیہ تھا. That was the crime committed to this nation. جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اور وہ صحیح کہتا تھا, کٹہرے میں کھڑا ہو کر اس سے کہا تھا مجھے مرڈر کیا نا تو آپ 100 سال تک بھگتو گے. ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے, اب بھگت رہے ہو. اپنے والد صاحب کے بعد میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کو 1953 کا بھی کرکٹ میچ لگا ہو تو آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کہ میں نے دسنا نہیں کہ کی ہوا ہے. یہ آپ کا کرکٹ سے لو ہے, عشق. یہ کیا ہو گیا ہماری کرکٹ کے ساتھ؟ ہاں ابھی وہی ضیاء الحق کا دورہ ہے. اب کو کرکٹ نہیں, اب نہیں دیکھتا ان کا میچ. اب مجھے لگتا ہے بیکار لاشیں ہیں یہ. وہ ہاکی کو جو زوال ہوا تھا تو آخری کچھ چند میچ دیکھے تھے, مجھے لگ رہا ہے میں وہی دیکھ رہا ہوں. بدبختی ہے. سیاسی کرکٹ ہو گئی کافی دیر سے ہو چکی. پلیئرز لیکن اچھے بھی تھے. ابھی بھوکے ہاتھ کٹورا آیا, پانی پی کے آپ گئے. کیسے ٹھیک ہو سکتی کرکٹ سر؟ ابھی ایمان کا جو دخول ہے نا اس کا مجھے طریقہ نظر نہیں آ رہا. جب ہم یہ سوچ کر حج کر لیتے ہوں گے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, پھر اس ملک میں کچھ نہیں ہونے والا. سیاست سے کبھی دلچسپی رہی؟ اللہ نہ کرے مجھے سیاست سے کوئی دلچسپی ہو. جہاں جس جگہ یہ کہا جاتا ہوگا کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخری نہیں ہوتی, تو مطلب آپ تو غیر شرعی کام کر رہے ہیں نا, کہ جھوٹ سے شروع ہو گئے جھوٹ پر ختم ہو جاتے ہیں.
نظریاتی لوگ حرف آخر ہوتے ہیں، ان کو نہیں بدلا جاتا. یہ تاثر ہے کہ آپ کا بیانیہ جو خواتین مخالف ہے یا بنا دیا گیا ہے؟ تو اس بات پہ بڑا دفعہ بات ہو چکی ہے. مجھ سے زیادہ احترام کوئی نہیں کرتا خواتین کا. خواتین ہوں. I talk of women, not non-women. اس کو چھوڑ دو، بڑا ہو گیا. اب وہ جو سیکشن تھا وہ آدھی موت تو مر چکا ہے، آدھی سے زیادہ موت مر چکا ہے، تو انشاءاللہ باقی بھی مر جائیں گے آہستہ آہستہ. آپ ایک ایسی سوسائٹی کو کبھی آگے نہیں لے کے جا سکتے جس میں آپ ڈفرینٹ مردوں میں اور ڈفرینٹ عورتوں میں تمیز نہ کر سکیں. آپ کو تمیز کرنی ہوگی. آپ کو بھیڑیا مرد کو بھیڑیا مرد کہنا ہوگا، آپ کو بھیڑیا عورت کو بھیڑیا عورت کہنا ہوگا. اس لیے اگر آپ زندہ رہے تو ایونچولی آپ کو اپنی سوشل نارمز کے اس حصے کو دوبارہ سے وصول کرنا ہے جہاں سے آپ کا ترقی کا سفر شروع ہوگا. ورنہ مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آتی. حالانکہ میں نا امید ہونے والا آدمی نہیں تھا، تو پچھلے 2-2.5 سالوں میں نا امیدی ہوئی ہے مجھے. ناممکن ہے. آپ دیکھیے مرد کی زندگی جو ہے نا، وہ صبح ویگنوں میں بیٹھ کے بچہ ہوتا ہے، اسکول جا رہا ہے، گڈا آئی ہیں انہوں نے، وہ اس کے بعد نوکری کی تلاش میں جاتا ہے، وہ محنت کر رہا ہے. نیوکلیس ایک عورت ہوتا ہے. اس عورت کی وفاداری شرط ہے. اس کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکے. بڑا انتظار ہے آپ کے فینس کو، نیا کیا آ رہا ہے؟ کوئی پروجیکٹ؟ میں منٹو نہیں ہوں. اچھا جی. عید کے بعد انشاءاللہ آن ایئر ہے. کاسٹ؟ ہمایوں سعید، سجل علی، صنم سعید، آصف رضا میر، صبا حمید، بابر علی، صبا فیصل میرا بیٹا، اچھا گڈ. عدنان سمیع کا بیٹا اذان. ہمایوں سعید اور خلیل الرحمان قمر لازم و ملزوم سے ہو گئے ہیں. کیوں ہو سکتا ہے بنا رہے ہیں. نہیں، وہ کام پہ ٹاکتے ہیں ہمایوں صاحب کی کسی اور کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب میری کہاں پہ ٹاکتی ہے بھائی. اچھا، یہ بھی ہو گیا. میرا خیال ہے کہ زیادہ کام اب نہیں کر پائیں گے ہم. عید کا موقع ہے یوتھ کے لیے، نئی نسل کے لیے، یہ آپ کا کیمرہ ہے، کوئی پیغام؟ بندے بن جاؤ یار، ملک چلانا ہے آپ. آپ کو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارا مستقبل ہو، وہ ہمارا ماضی خراب کر چکے ہیں. ان کی باتوں میں نہ آئیے. طے کر لیجیے ملک چلانا ہے، ورنہ گھٹیا مودی آپ پر باتیں کرتا رہے گا، فکریں کستا رہے گا. سمجھو ابھی اس نے ایک جملہ کہا کہ آرام سے روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے تیری ماں کی ایسی کی تیسی. یہ بتاؤ اس کو.